خمسة عطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد الحمد والصلاة. ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نمرود کو جب پتہ چلا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو اور اس کے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا، تو نمرود نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس سال کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہاں اگر کوئی ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے انتظامات اس قدر تیز کیے کہ ہر 10 عورتوں کا ایک گروپ بنایا، اور ان 10 عورتوں پر ایک اپنا فوجی مقرر کیا جو ان عورتوں کے پاس ان کے مردوں کو آنے ہی نہیں دیتا تھا، اور اگر عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی تو ان عورتوں کو یہ اجازت دے دی جاتی کہ اب وہ اپنے شوہروں کے پاس جا سکتی ہیں، کیونکہ جس طرح شریعت محمدیہ میں عورت اور مرد ایام مخصوصہ میں مجامعات نہیں کر سکتے، اسی طرح سنت ابراہیمی اور شریعت حضرت ابراہیم میں بھی تھا کہ جب عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی تو مرد اس کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ عورت کے ایام ختم ہوتے تو پھر اس کے شوہر سے اسے دور کر دیا جاتا، اور بڑے سخت انتظامات تھے۔ لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا تو وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد ایک دن گھر آئے تو آپ کی والدہ کو طہر کی حالت میں پایا اور آپ سے عمل زوجیت فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صلب اپنے والد کے صلب سے اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے، اور پھر وقت اس طرح گزرتا گیا کہ نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ جس بچے کی ولادت روکنے کے لیے تم نے اتنے انتظامات کیے ہیں اور اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، تمہارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور وہ بچہ اپنی باپ کی صلب سے اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہوا ہے۔ اب اس نے انتظامات اور تیز کر دیے، انتظامات اور بڑھا دیے، اور کہا گیا کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عورت پر یہ ایام ہوتے ہیں نا، کہ جب اس کے بچے کی ولادت ہونے کے قریب ہوتی ہے تو عورت کے ظاہری حلیے سے، عورت کی حیت سے، عورت کے جسم کی بناوٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ماں بننے والی ہیں۔ آپ کے ظاہری جسم کو، اپنے ظاہری آپ کے بدن کو، آپ کی حیت کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں تھا ہوتا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو والدہ شہر سے باہر ایک غار میں آپ کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی والدہ بڑے دکھ کے عالم میں، بڑے رنج و الم کے عالم میں اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ کو امید اور یقین تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کی آس پر وہاں غار میں چھوڑ کر غار کا منہ بند کر کے واپس تشریف لیں۔ اور بعض اوقات
جاتی اور جا کے بچے کو دودھ پلا کے واپس تشریف لے آتی۔ ہوا یہ کہ نجومیوں نے جب نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے لیے تم نے اتنے انتظامات کیے ہیں وہ تو دنیا میں آ گیا ہوا ہے، تو اس نے پھر اپنی سیکورٹی جو تھی وہ اور زیادہ تیز کر دی، اور کسی عورت کو کہیں پر آنے جانے پر سختی سے پابندی لگا دی گئی۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کیونکہ نمرود کے محل میں آپ کام کرتی تھیں، تو کافی عرصہ تک آپ نے یہ موقع نہ پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے دودھ پلائیں۔ کافی وقت گزر گیا اور آپ بڑی پریشان اس حوالے سے ہوئیں کہ بچہ پتہ نہیں کس عالم میں ہوگا، اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی چیز، تو اتنا تو چھوٹا تو ہے، تو اب اس نے کس طرح یہ وقت گزارا ہوگا۔ اور دل میں یہ خیال تھا کہ جتنا وقت گزر گیا ہے اب تو بچہ وہ جو ہے دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ لیکن کافی دنوں بعد جب آپ نے موقع پایا تو حضرت ابراہیم کو دیکھنے غار میں گئیں۔ جب غار میں گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا جو ہے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس سے شہد جاری ہو رہا ہے۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ آپ نے آپ کی جو یہ بڑی انگلی تھی شہادت والی انگوٹھا، اور بعض کا دوسری انگلیاں آپ کے منہ میں رکھ دیتے، اور ہوتا یہ کہ آپ کی ایک انگلی سے شہد کا ذائقہ آتا، ایک انگلی سے دودھ جاری ہوتا، ایک انگلی سے جو ہے وہ کھجور کا ذائقہ، ایک انگلی سے پانی، اور ایک انگلی سے دیسی گھی نکلتا تھا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پرورش ہوتی رہی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 ماہ تک اس طرح غار میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 17 ماہ تک غار میں رہے۔ اور آپ کی پرورش کے حوالے سے یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں گروتھ کرتا ہے، ایک مہینے میں جتنا بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک دن میں بڑے ہوتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خاص انعام تھا کہ آپ نے بڑی جلدی سے پرورش پائی، اور آپ کی والدہ پھر جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو آپ کو اپنی قوم کے اندر لے کر آئیں، اور آ کر پھر آپ نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم آپ کو اپنے اگلے ویڈیو پیغام میں بتائیں گے، اور یہ امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ان معلوماتی پیغامات اور ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھتے رہیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے آگاہی حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر، وما توفیقی الا باللہ۔